ہسٹری آف اسلام میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر، بزرگی والے اور لاڈلے پیغمبر تھے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی قوم پر رب العالمین نے بہت سی نوازشات کی، اور جتنے احسانات رب العالمین نے آپ پر کیے کسی بھی اور پیغمبر کی قوم پر نہیں کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں قبۃ الزماں کی تعمیر کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ قبا سے مراد ایک خوبصورت سا خیمہ ہے جس کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک قبہ بنانے کا حکم دیا جو شمشاز لکڑی، مویشیوں کے چمڑے اور بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بنایا گیا ہو، اور رنگے ہوئے ریشم، سونے اور چاندی سے اس کو مزید خوبصورت کیا گیا ہو۔ اس کی تمام تر تفصیلات اہل کتاب کے ہاں بہت ہی معروف ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے 10 خیمے ہو، ان میں سے ہر ایک خیمے کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو۔ اس کے 4 دروازے ہوں، اس کی رسیاں حریر اور سفید رنگے ہوئے ریشم کی ہوں، ان میں سونے اور چاندی کے کنڈے اور چوڑی چوڑی پلیٹیں لگائی گئی ہوں، اور ہر کونے میں 2 دروازے ہوں، ایک دوسرے سے بڑے ہوں، ریشمی پردوں سے مزین ہوں۔ ایک تابوت شمشاز لکڑی کا بنایا جائے اور اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ ہو، اس کی بلندی 1.5 ہاتھ، اور اس کا اندرونی اور بیرونی حصہ خالص سونے کے ساتھ بنایا جائے۔ اس کے چاروں کونوں میں 4 کنڈے ہوں، اور اس کے دونوں کونوں پر سونے کے ساتھ 2 فرشتوں کے مجسمے بنائے جائیں، اور ان مجسموں کے ساتھ پر بھی ہوں، اور دونوں فرشتوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے۔ بسلیال نامی شخص کے ہاتھ کا یہ بنایا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ شمشاز لکڑی کا ایک دسترخوان بنایا جائے جو کہ 2 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ عرض والا ہو، اس کی رنگائی سونے کی ہو اور اس کا جڑاؤ سونے کا ہو، سونے کا تاج ہو، اور اس کے کناروں پر 4 کنڈے سونے کے ہوں، اور چاروں کو انار کی طرح گول گول لکڑی میں باندھا گیا ہو، تمام تر لکڑی سونے سے رنگی ہوئی ہو۔ دسترخوان پر پلیٹیں، پیالے اور چمچے بھی ہوں۔ پھر ایک شمعدان سونے کا بنایا جائے، اس میں سرکنڈے کی طرح خالص سونے کی 6 شاخیں ہوں، ہر جانب 3 شاخیں ہوں، اور ہر شاخ پر 3 چراغ ہوں، اور شمعدان اس کے اندر 4 چراغ ہوں، اور یہ تمام چیزیں خالص سونے سے بنائی جائیں۔ بسلیال نامی شخص ہی ان کا بنانے والا ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قربان گاہ بھی اسی نے بنائی، اور یہ قبہ ان کے سال کے پہلے دن بنایا گیا، اور اس کے اندر تابوت شہادت رکھا گیا۔ زیادہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، ویسے قرآن پاک میں تابوت شہادت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ رب العزت یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں موجود ہوں گی، اور فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اہل کتاب اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قبہ ان کے ہاں ایک کعبہ کی طرح تھا، وہ اس میں اور اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے اور اس کے قریب اچھے کام کر کے تقرب حاصل کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس قبہ میں داخل ہوتے تو بنی اسرائیل اس کے پاس آ کر ٹھہر جاتے، اور اس کے دروازے پر ایک بادل کا ستون سا چھا جاتا، پھر وہ اللہ رب العزت کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ اس بادل کے ستون سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تو وہ ستون نور سے ہوتا۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے باتیں کرتے تو موسیٰ علیہ السلام تابوت کے پاس 2 مجسموں کے درمیان کھڑے ہو جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خطاب پورا ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام باتیں بتا دیتے۔ لوگ جب بھی آپ کے پاس کسی معاملے میں فیصلہ کروانے کے لیے آتے اور اس معاملے کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایات آپ کے پاس اگر موجود نہیں ہوتی تو آپ فوراً قبۃ الزماں کے پاس تشریف لاتے اور تابوت کے پاس کھڑے ہو جاتے۔
ان دو مجسموں کے درمیان آپ ٹھہر جاتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کیس کا فیصلہ نازل ہو جاتا۔ سونا، رنگدار ریشم اور موتیوں کا استعمال ان کی عبادت گاہوں اور نماز پڑھنے کی جگہوں میں ان کی شریعت میں مباح اور جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، بلکہ ہمیں تو مسجد کی تزئین اور نقش و نگاری سے روکا گیا ہے تاکہ نماز پڑھنے والوں کی تو جہان کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی عمارتیں بنائی جائیں، یعنی مسجد اس طریقے سے بناؤ جس سے لوگ سردی اور گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ مسجد میں سرخ اور زرد رنگ ہرگز نہیں لگانا کہ جس سے تمام لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ جوامع التاریخ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قبۃ الزماں میدان طیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ تھا۔ بنی اسرائیل اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یہی ان کا قبلہ اور کعبہ تھا۔ ان کے امام موسیٰ کلیم اللہ ہوتے اور ان کی قربانیاں پیش کرنے والے ہارون علیہ السلام ہوتے۔ جب حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو ہارون علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے اور آج تک یہ سلسلہ ان کی اولاد میں جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد نبوت کی تمام تر ذمہ داری اور معاملات کی تدبیر و نگرانی آپ کے نوجوان یوشع بن نون علیہ السلام سر انجام دیتے رہے اور یہی ان کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس جگہ مقصود یہ ہے کہ جب آپ کو بیت المقدس پر غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ نے یہی قبہ بیت المقدس کی چٹان پر نصب کروا دیا۔ تمام لوگ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب عرصہ دراز سے وہ ختم ہوا اور ضائع ہو گیا تو بنی اسرائیل نے اس کی اصل جگہ یعنی چٹان کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی اور اسی وجہ سے ان کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک وہ انبیاء کا قبلہ رہا۔ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ویسے آپ کعبہ کو بھی اپنے سامنے رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ 16 یا 17 مہینے اسی کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہے، پھر آپ کا قبلہ کعبہ بنا دیا گیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ قبلہ کی تبدیلی شعبان المعظم کی 2 تاریخ وقت نماز عصر اور ایک روایت کے مطابق نماز ظہر کے وقت ہوئی۔ قبلے کی تبدیلی کو سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کیجیے۔